انہوں نے کہا کہ بلاول سے جا کے پوچھیں کہ وہ 16 ماہ وزیر خارجہ بن کے پی ڈی ایم کی حکومت میں مزے کرتا رہا، اب کچھ لڑائی ہو گئی ہے یا لڑائی کا ڈرامہ کر رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ، تو مجھ سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ میرے ووٹر سے کیا مدد مانگتے ہیں؟ میرا کوئی ووٹر پیپلز پارٹی کی اور بلاول کی مدد نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل سے۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب نے جیل میں کیا کہا، ان کا موڈ کیسا تھا، وہ میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گا، اور انہوں نے بلاول کو کیوں مایوس کر دیا، کیا پیغام دیا بلاول کے لیے، یہ میں بھی آپ کو ساتھ شیئر کروں گا۔ پھر دوسرا معاملہ ہے مسلم لیگ نون عوام کے لیے کیا لے کر آ رہی ہے، بجلی کی قیمتیں کتنی کم کرے گی آ کے، نواز شریف نے آج اجلاس میں کیا کہا بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اندر کی خبر ہے۔ اور شیر افضل مروت بڑی کمپین چلا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، پنجاب سے کیوں مایوس ہیں، اور پنجاب میں نون لیگ کس کس کو کیا سرپرائز دے رہی ہے، یہ بھی میں بتاؤں گا۔ اور سب سے آخر میں آپ کو ایف آئی اے کی ایک بات بتاؤں گا، وہ کس حوالے سے ہے، بڑی اہم ہے، آپ نے جڑے رہنا ہے پروگرام کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں اڈیالہ جیل جاؤں گا۔ جی، عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانے کا کیس چل رہا ہے، 190 ملین پاؤنڈ جو اسکینڈل ہے ملک ریاض صاحب والا، وہ چل رہا ہے۔ تو خان صاحب سے آج بڑی مشکل سے صحافیوں نے بات چیت کی، کافی دور بٹھایا گیا تھا کمرہ عدالت میں، کافی باتیں کی خان صاحب نے۔ کل ان کے ترجمان کہہ رہے تھے کہ ہم نواز شریف سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، نواز شریف کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کا مطلب ہے ذہنی طور پہ انہوں نے، رؤف حسن صاحب نے نواز شریف کو چوتھائی مرتبہ وزیر اعظم تسلیم کر لیا، ورنہ یہ بات وہ نہ کرتے۔ خان صاحب سے آج پوچھا گیا کہ بلاول بھٹو پنجاب میں جلسے کر رہے ہیں اور وہ آپ کے ووٹر کو کہہ رہے ہیں، آپ کے حامیوں کو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دو، اور دو جماعتوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں پنجاب میں مقابلہ ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ تو خان صاحب نے بڑا دلچسپ جواب دیا، انہوں نے کہا کہ بلاول سے جا کے پوچھیں کہ وہ 16 ماہ وزیر خارجہ بن کے پی ڈی ایم کی حکومت میں مزے کرتا رہا، دورے کرتا رہا، اب کچھ لڑائی ہو گئی ہے یا لڑائی کا ڈرامہ کر رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ، تو مجھ سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ میرے ووٹر سے کیا مدد مانگتے ہیں؟ میرا کوئی ووٹر پیپلز پارٹی کی اور بلاول کی مدد نہیں کرے گا۔ یعنی انہوں نے راستے بند کر دیے، آج اپنے ووٹر کو پیغام دیا ہے، اور اپنے وکلا کو بھی کہا ہے جا کے اپنی یہ بات کنوے کریں۔ ایک معاملہ چل رہا ہے، اتوار کو باہر نکلیں، پی ٹی آئی کال دے رہی ہے اپنے ووٹرز کو، اور جو ان کے امیدوار ہیں آزاد حیثیت میں کھڑے ہیں، اس میں جو شیر افضل مروت ہیں بڑے متحرک ہیں پی ٹی آئی کے اندر، پی ٹی آئی کا ووٹر ان کو پسند بھی کرتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جو کچھ سینئر لیڈرز ہیں وہ شاکی رہتے ہیں ان کے بارے میں، شکوک و شبہات ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کے پی میں بڑی اچھی کمپین چل رہی ہے، لیکن مایوسی ہو رہی ہے ان کو پنجاب سے، پنجاب میں جو جن امیدواروں کو ٹکٹ دیا گیا ان سے، اور جو پنجاب میں پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان سے، زیادہ تر قیادت تو کچھ روپوش ہے، کچھ جیلوں میں ہے۔ تو انہوں نے کہا نکلیں باہر اور کمپین چلائیں۔ اب دیکھتے ہیں اتوار کو کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں۔ ایک پنجاب کے حوالے سے رپورٹس آ رہی ہیں، تجزیے بھی آ رہے ہیں، مختلف اداروں کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک لکھی ہے بات، میں نے بھی اس پہ اپنی رپورٹ لکھی تھی کہ جی پنجاب کے اندر نون لیگ کو کتنی نشستیں ملیں گی نیشنل اسمبلی کی، 141 براہ راست نشستوں کی بات کر رہے ہیں، اسپیشل سیٹیں تو بعد میں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں۔ اس میں اندازے آ رہے ہیں، رپورٹس آ رہی ہیں کہ پنجاب میں نون لیگ 80 سے 90 سیٹوں کے درمیان اس کی پوزیشن بن رہی ہے کہ وہ جیت جائے گی۔
یہ ایک محتاط اندازہ ہے۔ پھر سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں 70 سے 80 نشستیں نون لیگ حاصل کرے گی، ابھی آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن آزاد امیدوار جو جیتیں گے وہ جہانگیر ترین کے جہاز میں سوار ہوں گے، شیر کی سواری کریں گے، تیر کی طرف جائیں گے۔ پنجاب سے آزاد کوئی بھی شاید تیر کی طرف نہ جائے۔ ان کی پہلی ترجیح نون لیگ، پھر جہانگیر ترین ہوں گے، اور پی ٹی آئی میں رہ گئے تو رہ گئے۔ حلف بھی اسی لیے جا رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ جیسی شخصیت بھی قرآن پاک پہ حلف دے رہی ہے۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے۔ ناظرین، اب میں آؤں گا نون لیگ۔ آج رائے ونڈ میں ایک بڑا اجلاس ہوا جاتی عمرہ میں، کوئی 4 گھنٹے تقریباً اجلاس چلا ہے، اور میں نے اجلاس کے 2-3 شرکا سے جو سینئر لیڈرشپ ہے نون لیگ کی، ان سے بات کی کہ بھئی آپ منشور کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، آپ کیوں نہیں منشور لاتے؟ تو اس میں جو بنیادی 2-3 باتیں پتہ چلی ہیں کہ میاں نواز شریف بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے بے پناہ۔ 2016-17 میں ناظرین بجلی کی جو فی یونٹ قیمت تھی 14 روپے تھی، اب وہ تقریباً 50 روپے کے قریب ہے۔ پی ڈی ایم حکومت آنے سے پہلے عمران خان کے دور میں بجلی کی قیمت تقریباً آپ سمجھ لیں 32 روپے یا 34 روپے یونٹ کے لگ بھگ تھی، اور پھر پی ڈی ایم حکومت نے بھی قیمتیں بڑھائیں۔ اب جو پلان بنایا جا رہا ہے اس میں بیوروکریسی رکاوٹ ڈالے گی۔ جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں نا، وہ اب ایک فیکٹس اینڈ فگر لے آتے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ نقصان ہوگا، یہ ہوگا۔ 2 ٹیکسز چھوڑ کے، ایک پاکستان ٹیلی ویژن 50 روپے فیس ہے فی بل پہ، وہ دینی پڑے گی، اور جی ایس ٹی اوورال جو بل 17 جو ٹیکس ہیں، 17 ٹیکس ہیں مختلف قسم کے، فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام سے لے کے ہر چیز، وہ نواز شریف نے حکم دے دیا ہے اپنی منشور کمیٹی کو کہ لکھیں، اور حکومت میں آ کے نون لیگ یہ 17 ٹیکسز ختم کرے گی۔ اس سے بجلی کی قیمت فوری طور پر 30% ناظرین کم ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ اپنے میں ناظرین کو نون لیگ کی اندر کی خبر دیتا چلوں، اور اس حوالے سے پروفیسر عرفان صدیقی صاحب بھی بڑے پر امید ہیں کہ یہ تجویز منظور ہو، اس کا اعلان 27 کو جب منشور پیش کیا جائے گا باضابطہ طور پہ، تو اور گیس کی جو صورتحال ہے اس پر بھی نواز شریف نے بڑی تشویش ظاہر کی ہے، گیس کی قیمتوں کے حوالے سے بھی، تو ان کو کچھ فیکٹس اینڈ فگر بتائے گئے ہیں۔ بہرحال گیس کی قیمتوں میں بھی وہ کمی لانے کا منصوبہ دے رہے ہیں۔ ناظرین، اب میں آخر میں آؤں گا۔ سب سے پہلے آخر میں جو اہم بات ہے، سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلی فوج اور عدلیہ کے خلاف، اور 3 ہفتوں کے دوران 10 لاکھ سے زائد پوسٹ شیئر کی گئی۔ یہ ایف آئی اے کا ڈیٹا ہے میرے پاس۔ اس میں سوشل میڈیا کی تمام سائٹس ہیں، ٹویٹر ہو گیا، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، مختلف اور جو ٹولز ہیں۔ تو اس میں جو ریاست مخالف 161 اکاؤنٹ تقریباً وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں، ان کا پتہ چلا لیا ہے ایف آئی اے نے، اور کچھ 289 ٹویٹر اکاؤنٹ ایسے ہیں جن کے بارے میں پتہ چلایا جا رہا ہے کہ یہ بیرونی ملک سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اور 117 اکاؤنٹس اور بتائے گئے ہیں 5 مختلف ممالک ہیں جہاں پہ ایک سیاسی جماعت کے حامی ہیں۔ ایف آئی اے والے کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے حامی ہیں، لیکن رپورٹ میں جو انہوں نے ریٹرن میں لکھا ہے لفظ پولیٹیکل پارٹی کا لکھا ہے، نام نہیں لکھا۔ یہ 5 ممالک سے چلائے جا رہے ہیں، اور جو ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ ہے اور پی ٹی اے کے درمیان بڑی اس میں رابطہ ہو رہا، آپس میں کوارڈینیشن ہو رہی ہے۔ 31 یوٹیوبرز جو ہیں اور ان کی طرف سے لگائے گئے جو الزامات ہیں اس کا پورا ڈیٹا حاصل کر لیا ایف آئی اے نے، اور 550 سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں جس کی تفصیلات پی ٹی اے نے حوالے کر دی ہیں ایف آئی اے کے۔
یہ ایک کام ہو رہا ہے. کل آرمی چیف نے بھی اس حوالے سے یوتھ کنونشن میں ایک ہوا ہے، اس میں بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا جو ہے، نیگیٹو پروپیگنڈا ملک اور ریاست کے خلاف، یہ نامناسب بات ہے. بالکل صحیح بات کی آپ نے. یوتھ کو انگیج کریں، یوتھ کو آپ انگیج کریں اور ان کو آپ جابز دیں پاکستان کے اندر، تاکہ مایوسی کا جو عنصر ہے وہ ختم ہو. اور ایک واقعہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ناظرین، یہ کوئی بتایا جا رہا ہے کہ 3 ہفتوں میں 10 لاکھ پوسٹ شیئر کی گئیں فوج اور عدلیہ کے خلاف. دیکھ لیں کہ پروپیگنڈا، یہ پروپیگنڈا چیف جسٹس کے خلاف ہوا، فوج کے اہم شخصیات کے خلاف ہوا ہے. اب شکنجہ سخت کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں. دیکھتے ہیں ایف آئی اے کو اس میں کتنی کامیابی ملتی ہے. لیکن اس حوالے سے ایک پازیٹیو مہم بھی چلانے کی ضرورت ہے حکومتی اداروں کو، کہ تاکہ نوجوانوں کو یہ بتایا جائے کہ بھئی آپ مثبت چیزوں کی طرف آئیں، نیگیٹو پروپیگنڈے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. مسائل کے حل کے لیے پروپوزل دی جائیں. تو ناظرین انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.